حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں مدینہ منورہ کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جب میں گیا لیلۃ المعراج کو تو ایک سرخ ٹیلے سے گزرا، وہاں ایک قبر تھی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس کا پتہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ہم نے کہا دو باتیں الگ ہیں، فرق سمجھنا۔ ایک ہے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، اور ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر کھڑے ہو کے دیکھ لینا۔ تو معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا معجزہ ہے یا نبی پاک کا دیکھ لینا معجزہ ہے؟ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا نہیں ہے، معجزہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر مٹی موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو معجزہ نماز پڑھنا نہیں تھا بلکہ معجزہ آپ کا دیکھ لینا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ قبر میں نماز پڑھنے کا ہے، ہمارا عقیدہ قبر میں دیکھنے کا نہیں ہے کہ ہر وقت قبر میں دیکھ لیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لے گئے، اس طرح میں مسئلہ پورا کر لوں، پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی دنیا والا تھا اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنے دنیا والے جسموں کے ساتھ تھے، تو چلو باقی سارے نبی چھوڑو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ادھر آپ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کہتے ہو بیت المقدس میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھٹے آسمان پہ حضور ملاقات فرما رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، ایک جگہ پر ہوں گے نا، تین جگہ پر تو نہیں ہوں گے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک جگہ پر خود تھے اور دو جگہ پر جس میں مثالی تھا۔ تو لوگ بڑی جلدی قائل ہوتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، بات تو بڑی ٹھیک ہے، اور شبہات کو ڈالنے سے بندہ علامہ نہیں بنتا، شبہات کو ختم کرنے سے بندہ علامہ بنتا ہے۔ وہ میری گل سمجھ آئی تو انو میں نے کہا بات سمجھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ سوال کریں، میں پوچھتا ہوں مجھے تو جواب نہیں ملتا، شاید آپ کو مل جائے۔ میں نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس تھے تو تمہارا سوال ہے کہ قبر میں کون تھا؟ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا سوال ہے قبر سے باہر کون تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو پیچھے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا ہمارا سوال ہے کہ مصلی پر کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتویں چھٹے آسمان پر گئے تو تمہارا سوال ہے جی یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہم نے کہا جو ملاقات کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ہے تو تین جگہوں پہ کیسے؟ ہمارا سوال ہے کہ حضور ایک ہے تو تین جگہوں پہ کیسے؟ جو جواب آپ دو گے وہی جواب ہمارا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبر کے پاس تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں تھے اور پھر چھٹے آسمان پر تھے۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں تھے، پھر چھٹے آسمان پہ تھے۔ وہ جی وہ کیسے؟ ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ نبی دنیا سے چلا جائے، نبی کی شریعت منسوخ ہوتی ہے، نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی۔ نبی کی شریعت منسوخ ہوتی ہے، نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے یہاں نبی تھے، قبر کے اندر ہے تو وہاں بھی آپ نبی ہیں، وہاں کون سا وہ نبی نہیں ہے؟ نبوت وہاں بھی رہتی ہے۔ اس لیے کوئی اور بات ہے تو وہ بتاؤ جو بندے کو سمجھ تو آئے نا، اور جس کا جواب نہ بن پڑے۔ اب چلے ایک مسئلہ میں درمیان میں عرض کر دوں، پھر اہم بات ہے میں وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا، گجرانوالہ کی بات ہے، میں بیان کے لیے گیا نوشہرہ ورقہ، وہاں بیٹھا تھا تو تین چار اکٹھے ہو کے آ گئے۔ وہ سمجھتے کہ ہم چار جائیں گے تو ڈر جائے گا، یہ اکٹھے ہو کے آئے تو میں ہنستا ہوں، اور وہ ان کو حیرانگی ہوتی ہے بھی یہ ہنستا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ہنستا ہوں تمہاری جہالت پہ، تم خام خواہ ذہن بنا کے پھرتے ہو بھی ڈر جائیں گے اور دوڑ جائیں گے۔ خیر وہ بیٹھ کے مجھے کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ مکرمہ سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے معراج پہ دیکھا کہ جو زنا کرنے والے مرد اور عورت تھے ان کے سامنے سڑا ہوا گوشت موجود ہے، وہ کھا رہے ہیں اور تازہ گوشت کو استعمال نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی بیوی موجود ہے اور اس کے باوجود حرام کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اگلے اور پچھلے سے سطر پر تھوڑا سا کپڑا لگا ہوا تھا اور باقی یہ بیل کی طرح پتھر اور زقوم کھا رہے تھے۔ یہ کون ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور اس کے اندر غوطے لگ رہے ہیں، اس کنارے پہ جاتا ہے وہاں پتھر لگتا ہے، اس کنارے پر جاتا ہے پھر وہاں پتھر لگتا ہے، ادھر آتا ہے پھر پتھر لگتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ جی سود خور ہیں، اس قسم کے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے اپنا زبان، چہرہ اور یہ چیر رہے اپنے سینے کو۔ یہ کون ہیں؟ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ بد عمل علماء اور وائسین ہیں۔ اب بات سمجھنا، مجھے کہتا ہے یہ سارا منظر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ جہنم کا منظر تھا نا، جہنمی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جہنمی منظر ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ عذاب ہوتا ہے جسم کو، ہم کہتے ہیں جسم کو عذاب نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تھے یا نیچے گئے تھے؟ میں نے کہا جی اوپر گئے تھے، تو جسم تو نیچے ہوتا ہے۔ اگر یہ جسم کو عذاب ہوتا تو پھر نیچے ہوتا نا، آپ تو اوپر گئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ جسم کو عذاب نہیں ہوتا بلکہ روحوں کو عذاب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو سوال کر کے صحیح پھنسا، تو اس سے نکل نہیں سکتا۔ مجھے کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا عذاب نیک روح کو ہوتا ہے یا بد کو؟ کہا جی بد کو۔ میں نے کہا سجین میں یا علیین میں؟ کہا جی سجین میں۔ میں نے کہا سجین اوپر ہے یا نیچے ہے؟ کہا جی نیچے ہے۔ تو میں نے کہا پھر اوپر کس کو عذاب ہو رہا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تھے یا نیچے گئے تھے؟ جی اوپر گئے تھے نا، اور عذاب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق عذاب اوپر دیکھیں، اوپر تو علیین ہے، سجین تو 7 زمینوں سے نیچے ہے، پھر عذاب کسی ہو رہا تھا؟ اب اس کا علم تو ختم ہو گیا، انہوں نے تھوڑا سا رٹا ہوتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا اب اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں کہ آپ نے کہاں دیکھا۔ ایک روایت ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا۔ یہ جو راستے میں دیکھا یہ سفر اوپر کا نہیں تھا، زمین کا تھا۔ تو اب زمین پہ دیکھا نا، اور جسم کہاں پر ہے؟ زمین پہ۔ اس کا معنی ہے کہ جسم میں عذاب ہو رہا ہے جو کہ جسم ہے، جسم کو ہو رہا ہے جو کہ زمین پر ہے۔ اور دوسری روایت کہ آپ جب یہاں نہیں، آپ نے اوپر دیکھا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جن کو دیکھا وہ اوپر تھے۔ 2 باتیں، ایک ہے جن کو دیکھا وہ کہاں تھے، ایک یہ کہ جس نے دیکھا وہ کہاں تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں جن کو دیکھا وہ اوپر تھے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بری روحیں اوپر نہیں جاتی، وہ نیچے ہوتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے مطابق مان لیجیے کہ آپ نے اوپر دیکھا ہے، اس کا معنی دیکھنے والا اوپر تھا، جن کو دیکھا وہ نیچے تھے۔ خدا نے پردے ہٹا دیے، نیچے دیکھا تو جہنم والے ہیں، اوپر دیکھا تو جنت والے ہیں۔ اس میں تو الجھن کی بات ہی کوئی نہیں نا۔ اللہ یہ کون ہے؟ یہ جنت والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جہنم والا ہے۔ تو جب پورا عالم ہی بدل گیا، حجابات ہی ختم ہو گئے، تو پھر سوال کرنا بے سور ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماعت، احناف، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب اس جسم کو ہوتا ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ کس کو ہوتا ہے؟ اس جسم کو جس کے ساتھ روح کا تعلق۔ فرق اتنا ہے کہ قبر میں عذاب پہلے روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے، بس۔ اور میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ آدمی سویا ہو تو ایسے ڈر کے اٹھ جاتا ہے، پوچھو کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے سانپ کاٹ رہا تھا۔ اب یہ سانپ جسم کو کاٹ رہا ہے یا روح کو؟ سانپ روح کو کاٹتا ہے اور ڈرتا جسم ہے۔ اسی طرح قبر میں مسلط سانپ روح پہ ہوتا ہے، لیکن روح کا تعلق جو کہ جسم سے ہوتا ہے، تو جسم بھی اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔